کہ آدمی اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کے آگے سر جھکا کر اپنے سارے مفادات کو قربان کر دے. یہ قربانی کس کی یاد میں ہو رہی ہے بھائی؟ سب مسلمان جانتے ہیں. کس کی یاد میں؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام. اب اچانک ابراہیم علیہ السلام کو حکم آ جاتا ہے کہ اپنے پیارے چہیتے بیٹے کو قربان کر دو، ذبح کر دو. پلٹ کے ابراہیم علیہ السلام نے یہ نہیں پوچھا یا اللہ میاں یہ میرے بیٹے نے کیا قصور کیا ہے؟ نابالغ بچہ ہے. نابالغ بچہ جو ہوتا ہے وہ تو جہاد کی حالت میں بھی، جنگ کی حالت میں بھی اس کو مارنا جائز نہیں ہے. اور یہ نہ جنگ کی حالت ہے نہ کچھ ہے، نہ اس نے کوئی گناہ کیا ہے. یہ معصوم بچہ ہے، کیوں قربان کروں اس کو؟ اللہ تعالیٰ سے پلٹ کے نہیں پوچھا. بیٹے سے کہا کہ بیٹا میں تمہیں خواب میں دیکھ رہا ہوں کہ میں تمہیں ذبح کر رہا ہوں. بیٹے کو بتایا کہ انبیاء کا خواب بھی وہی ہوتا ہے. تو اس سے پوچھا بتاؤ تمہاری کیا رائے ہے؟ فانظر ماذا ترى. تو بیٹا بھی اگرچہ نابالغ تھا لیکن وہ بیٹا تھا جس کے صلب سے رحمت العالمین صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لانے والے تھے. اس نے بھی پلٹ کر یہ نہیں کہا ابا جان مجھ سے کیا قصور ہوا، مجھ سے کیا غلطی ہوئی جس کی وجہ سے مجھے قتل کیا جا رہا ہے. جواب میں کیا بولا؟ جواب میں کہا کہ افعل ما تؤمر یا ابت افعل ما تؤمر. ابا جان جس بات کا آپ کو حکم دیا گیا ہے وہ کر گزری ہے اور میری فکر نہ کیجئے. ستجدونی انشاءاللہ من الصابرین. آپ مجھے انشاءاللہ صبر کرنے والوں میں پائیں گے. یہ ہے نا یادگار قربانی کی. تو اس سے آپ بتاؤ کہ یہ جو حکم تھا کہ میں اپنے بیٹے کو قربان کر دو، اس کو عقل کی کسی ترازو میں تول کے دیکھ لو. اس کا کوئی تعلق عقل سے سمجھ میں آتا ہے؟ باپ اپنے بیٹے کو مارے، ایسے بیٹے کو نابالغ ہے، ایسے بیٹے کو جو بے قصور ہے، اور خود اپنے ہاتھ سے ذبح کرے بیٹے کو. کوئی عقل میں آتی ہے کوئی بات؟ لیکن پیغمبر تھے تو انہوں نے کہا جی عقل بقل کچھ نہیں ہے ہماری، اصل بات تو میرے مالک کا حکم ہے، لہذا لٹا دیا. فلما اسلم وتلہ للجبین. دونوں اللہ کے حکم کے آگے جھک گئے اور باپ نے بیٹے کو پیشانی کے بل لٹا دیا. خاص طور پہ قرآن نے ذکر کیا کہ پیشانی کے بل لٹایا، یعنی الٹا. کیوں؟ تاکہ میں باپ ہوں، کہیں جب چھری چلاؤں اس کے اوپر اس کا معصوم چہرہ میرے سامنے آئے تو کہیں میری چھری رک نہ جائے. تو الٹا لٹایا. یہی آزمائش تھی. اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ یا ابراہیم قد صدقت رؤیا. تم نے خواب پورا کر دیا، اپنے کرنے کا کام کر لیا، میرے حکم کے آگے جھک گئے، اپنے بیٹے کو قربان کرنے کے لیے تیار ہو گئے. تو اب دیکھو ہم نے کیا معجزہ دکھانا ہے کہ اسماعیل تو ایک جگہ بیٹھے مسکرا رہے ہیں اور ان کی جگہ ایک مینڈھا ذبح کیا ہوا پڑا ہے. یہ ہے نا اصل ابراہیم، یہ سنت ابراہیمی. تو یہ سنت تو ہے ہی اس کام کے لیے کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم آ جائے تو عقل کے گھوڑے دوڑانا یہ بندے کا کام نہیں ہے. بندے کا کام یہ ہے کہ اس کو اتباع کرے. یہ جو تم عقل کے گھوڑے دوڑا رہے ہو کہ اربوں روپیہ خرچ ہو جائے گا ملت کا، تو یہ عقل کے گھوڑے کہیں اور بیچ کے آؤ. اللہ کا حکم ہے لہذا کرنا ہوگا.